اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ جب اللہ پاک کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تمام خصلتیں موجود ہیں۔ صدیق اکبر عاجزی کے پیکر تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے آپ مدینے کی بچیاں آپ کے پاس بکریاں لے کر آتیں تو آپ ان کا دودھ دھو کر انہیں دیا کرتے تھے۔ جب آپ امیر المؤمنین بن گئے تو ان بچیوں نے کہا کہ اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر نہیں دیں گے، کیونکہ اب تو آپ امیر المؤمنین بن گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا، خدا کی قسم، مجھ میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ چنانچہ آپ نے امیر المؤمنین بننے کے بعد بھی ان بچیوں کو بکریوں کا دودھ نکال کر دیا۔ اللہ والوں کے انداز نرالے ہیں اور وہ نیکیاں بھی چھپ کر کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، نیکی کرنے والا کون تھا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر تو ضرور ہے ہماری نیکی کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ہمیں صحابہ کرام کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نابینا بڑھیا کی مدد اپنے ذمے لی۔ آپ ان کے گھر جاتے، ان کے صفائی ستھرائی کرتے اور دیگر کام کاج کر کے واپس چلے آتے۔ ایک بار آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ سارا کام ہو چکا تھا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ میرے سے پہلے آ کر کون کر گیا۔ پھر آپ دوسرے دن گئے تو دوسرے دن بھی سارا کام ہو چکا تھا۔ تیسرے دن آپ مقررہ وقت سے پہلے چلے گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ نیک انسان کون ہے، لیکن وہ تیسرے دن بھی وہ کام کر کے جا چکا تھا۔ چوتھے دن آپ نے وہیں پوری رات ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا اور دیکھا کہ رات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس نابینا بڑھیا کے گھر کا کام کاج کیا اور واپس چلے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہاں، وہ صدیق اکبر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں مقام و منصب مل جائے تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے اور پھر عام آدمی سے بات کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا۔ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ آپ کیسے عاجزی کے پیکر تھے، افضل البشر تھے، نبی پاک نے جنت کی بشارتیں دی تھی، مگر پھر بھی آپ خوف خدا میں گھبرائے ہوئے رہتے۔ حالانکہ نیکیوں کے انبار تھے، قطعی جنتی تھے، لیکن پھر بھی خوف خدا سے گھبرائے ہوئے رہتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہیں، پھر بھی ہم میں خوف نام کی چیز بھی نہیں ہے۔